الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين۔ نامہ پارہ 11واں رکوع۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور جب لیا آپ کے رب نے بنی آدم سے اس کی پیٹھ سے ان کی اولادوں سے، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور گواہ بنایا انہیں اپنی ذات پر۔ کس چیز کا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلی، کہنے لگے کیوں نہیں؟ شہدنا، انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، جسم اور روح سے۔ جسم اور روح کا جب آپس میں تعلق ہے تو انسان ہے، اگر جسم اور روح کا تعلق ختم ہو جائے تو وہ انسان نہیں، لاش یا میت کہلاتی ہے۔ جسم تو وہی ہے جو عناصر اربعہ سے بنا ہوا ہے، اور روح وہ جسم لطیف ہے۔ یاد رہے کہ شریعت کے پابند دونوں ہیں، انسان کا جسم بھی شریعت کا پابند، انسان کی روح بھی شریعت کی پابند ہے۔ اور دوسری بات کہ قبر کے اندر انسان کو راحت بھی پہنچتی ہے اور انسان کو تکلیف بھی۔ یاد رہے اس جگہ پر بھی راحت ہے تو جسم اور روح دونوں کو ہے، تکلیف ہے تو دونوں کو ہے، جسم کو بھی اور روح کو بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو اس کی پشت سے جتنی بھی انسانیت نے آنا تھا، ہم اور آپ بھی اس میں شامل ہیں، اس پشت سے تمام ارواح کو جمع فرمایا۔ جمع فرمانے کے بعد فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام ارواح نے بیک وقت کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ میں نے عالم ارواح کے اندر یہ وعدہ اس لیے لیا تھا تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم توحید سے غافل تھے۔ چنانچہ اس آیت سے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے فقہا نے کہ اگر کوئی شخص جنگل میں رہتا ہے، اس تک کوئی دوسرا انسان پہنچا ہی نہیں ہے، بالفرض کوئی دوسرا انسان اس تک پہنچا ہی نہیں ہے، یا انسان ہے تو انہیں دنیا کی کسی چیز کی خبر ہی نہیں ہے، وہ جنگلات میں رہتے ہیں، وہ غاروں میں رہتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو اپنے پیغمبر کا پیغام تک بھی نہیں پہنچا، تو کل قیامت کے دن اس سے کس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ کہ اس تک تو پیغمبر کا نہ کلمہ پہنچا، نہ پیغمبر کا نام پہنچا، نہ پیغمبر کا پیغام پہنچا، اب وہ رہ رہا ہے اور مر گیا، قیامت کے دن اس سے کس چیز کے متعلق سوال ہوگا؟ تو قیامت کے دن اس سے صرف توحید کے متعلق سوال ہوگا فقط، رسالت کے متعلق اس سے سوال نہیں ہوگا، کیونکہ رسالت وہاں تک تو پہنچی نہیں، پیغام اس تک پہنچا ہی نہیں ہے۔ توحید کے متعلق کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ عالم ارواح کے اندر ہم نے یہ اقرار کیا ہے کہ اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہر بچہ
اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اسلام کی فطرت اور اسلام کی بنیاد توحید ہے۔ جب تک یہ توحید والا عقیدہ مضبوط ہے تو انسان کا ایمان مضبوط ہے، اور جہاں اس توحید کے عقیدے میں دراڑ آ گئی، توحید کا یہ عقیدہ اگر کمزور ہو گیا، وہ دنیا کے ایک چھوٹے سے پتے سے بھی خوف کھانے لگ جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے توحید کے عقیدے کو بار بار بیان فرمایا ہے تاکہ یہ عقیدہ ہر انسان کے دل میں پیوست ہو جائے۔ دوسری بات کہ اب یہ ہمارے معاشرے میں ایک مشہور ہے کہ عالم ارواح میں جب تمام روحیں جمع تھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا تھا الست بربکم قالوا بلا۔ اب ہم نے ایک اپنے مفروضے بنا رکھے ہیں کہ اس جگہ اگر روحوں کا آپس میں ملنا ہوا تو وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے سے ملیں گی۔ یاد رہے احادیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یا اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ وہاں جو مرد اور عورت کی آپس میں روح ملے گی تو وہ دنیا میں آ کر اس کی بیوی ہی بنتی ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آسمان سے جوڑے بنتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کا رشتہ اس عورت کے ساتھ ہوگا، اس عورت کا رشتہ اس مرد کے ساتھ ہوگا، بس اتنی بات ہے۔ اور آگے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا۔ واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص رہتا تھا بلعم باعورہ، بڑا ہی عابد اور زاہد اور مستجاب الدعوات تھا۔ جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ غرق ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازنا شروع کر دیا، اور پھر لوگوں نے بھی دیکھا کہ اس قوم کو نوازا جا رہا ہے، تو دوسری لوگ ڈر گئے۔ تو اس وقت ایک بندہ تھا، اس نے بلعم باعورہ کو کہا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بد دعا کریں اور وہ وہیں ختم ہو جائیں، تاکہ وہ اور ان کی قوم ہمارے اوپر حملہ نہ کریں یا ہم پر غالب نہ آئیں۔ ابتداءً تو بلعم باعورہ وہ روکتا رہا، منع کرتا رہا، لیکن اس نے لالچ دی۔ لالچ میں آ کر بلعم باعورہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنے کا ارادہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زبان باہر نکال دی منہ سے، جیسے کہ کتے کی زبان باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے۔ کہا فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال ایسے جیسا کہ کتا، اِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْحَثْ، اگر اس پر کچھ لاد دیا جائے، یلحس تب بھی وہ اپنی زبان باہر نکالتا ہے، او تترکہ یلحس، یا اسے چھوڑ دیا جائے تب بھی وہ اپنی زبان باہر نکالتا ہے۔ یہ اس واقعے میں ہمیں یہ اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی نعمت عطا فرمائے تو اس نعمت کی ناقدری یا اس نعمت کا اگر ہم نے حق ادا نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمت چھین بھی سکتے ہیں اور اس نعمت کو ہمارے لیے باعث وبال بھی بنا سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک نعمت تھی مستجاب الدعوات ہونا، اس نعمت کی بلعم باعورہ نے قدر نہیں کی، پھر کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اس نعمت کو وبال بنا دیا۔ اب کتے کی طرح اب وہ زبان نکال کے باہر گھوم رہا ہے۔ اب یہ کتا وہ ہے جس کو کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہی گھن آتی ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں تو ایک ماڈرن لوگ جو ہے آج کل گھروں میں کتے پال رہے ہیں، افسوس کی بات ہے۔ ایک باپ کہنے لگا
مفتی صاحب جتنا میرا بیٹا اپنے کتے کو وقت دیتا ہے کاش اتنا وقت مجھے بھی دے دیتا۔ ایک پتہ نہیں کیا بن چکا ہے کہ کہاں سے کتے لے کے آ گئے، اور پھر کہاں سے دلیلیں دے رہے ہیں کہ بھئی اسلام کے اندر یاد رہے جس گھر میں کتا ہوگا اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ شاہ اسماعیل شہید بچے تھے، جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک آدمی کتا لے کے جا رہا ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ کتا لے کے جا رہا ہے کیوں؟ اس نے کہا کہ رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو میں اس لیے ساتھ لے کے جا رہا ہوں کہ تاکہ موت کا فرشتہ میرے پاس نہ آئے۔ بڑے ذہین تھے، فرمایا کہ جو کتوں کی روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو بھیجیں گے تیری روح قبض کرنے کے لیے۔ سوچنے کی بات ہے، شوق سے پال رکھے ہیں ہم نے کتوں کو، رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ عزرائیل بھی نہیں آئے گا، موت کے فرشتے بھی نہیں آئیں گے، نہیں، جو فرشتے کتوں کی روح قبض کرنے پر اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں ان گھر والوں کی روح بھی انہی فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ قبض کروائیں گے۔ اور یہی کتا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتے کے اندر جتنی صفات ہیں اگر ایک مسلمان میں پائی جائیں تو وہ وقت کا ولی بن سکتا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، وقت کا ولی بن سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ یہ کتا ہے، گاؤں دیہاتوں میں، یہاں تو نہیں، یہاں تو برگر بھی کھلاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کھلا رہے ہوتے ہیں، گاؤں دیہاتوں میں تو ان کو کچھ بھی نہیں کھلاتے تب بھی وہ گھر نہیں چھوڑتے، مارتے بھی ہیں نا تب بھی وہ نہیں چھوڑتے، اس گھر کا بچہ بھی اس کو مار رہا ہوتا ہے تب بھی وہ نہ اس کو کاٹتا ہے نہ اس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ایک ٹکڑا ڈال دیا، ایک روٹی ڈال دی، ایک بوٹی ڈال دی، تب بھی وہ اس کے در پہ پڑا ہوا ہے۔ ایک مسلمان کے اندر اگر یہ صفت آ جائے کہ اس نے اپنے رب کے گھر کو نہیں چھوڑنا، تو کتنا کمال کا بن سکتا ہے، وہ کتنے کمال کا بن سکتا ہے۔ دیکھیں کتے سے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو کتا ہے، تو اب اس کتے کی جو صفت ہے اس کی صفت دیکھیں کہ اس کو مالک جو ہے کچھ دیتا ہے تب بھی اس کے گھر پہ پڑا ہوا ہے، نہیں دیتا تب بھی پڑا ہوا ہے، اس کا پیٹ پلتا ہے تب بھی پڑا ہوا ہے، مارتا ہے تب بھی پڑا ہوا ہے، اس کے خاندان میں سے کوئی بھی اٹھ کے اگر اس کو مارنا شروع کر دے تب بھی پڑا ہوا ہے، وہ گھر چھوڑتا نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے رب کے در پر ایسے آ جائیں اور اس طریقے سے پڑے رہیں تو کیا ہمارا رب ہمیں معاف نہیں کرے گا؟ بس یہی ایک بہانہ ہے اعتکاف کا۔ اگر اس اعتکاف میں ہم اس نظریے سے آ جائیں کہ ہم اپنے رب کے در پر پڑے رہیں گے، یقیناً مجھے امید ہے، میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ ہم آئیں تو صحیح، ہم کہتے ہیں کہ ہماری ضروریات وہی چلتی رہے، ہمارے معاملات میں کچھ بھی فرق نہ آئے لیکن ہم ہوں بھی جنت میں بھی چلے جائیں، یہ ایک ہمارا ہے، اور ایسا ہو جائیں کہ ہاتھ اٹھائیں تو دعائی قبول ہو جائے۔ اس کے لیے محنت تو کرنی پڑے گی، اس کے لیے یہی کوشش تو کرنی پڑے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان والے اعمال اور ایمان والی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔